بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب الدعاء برفع الوباء والوجع۔ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وانقل حماها إلى الجحفة اللهم بارك لنا في مدنا وصائنا۔ دعا سے وبا اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 6372۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی ایسی ہی محبت پیدا کر دے جیسی تو نے مکہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 6373۔ عامر بن سعد روایت کرتے ہیں، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میری عیادت کے لیے آئے۔ میری اس بیماری نے مجھے موت کے قریب کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بیماری نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے، اور میرے پاس مال اور دولت ہے، اور سوائے ایک لڑکی کے اس کا اور کوئی وارث نہیں۔ کیا میں اپنی دولت کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھی کر دوں؟ آپ نے کہا 1/3 بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ دو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور بھیک مانگیں۔ یقین رکھو کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوئی تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ میں نے کہا، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، اگر تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ اور پھر کوئی عمل کرو جس سے مقصود اللہ کی رضا مندی ہو تو تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور کچھ قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گی اور کچھ کو نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو کامیاب کر دے اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر۔ افسوس سعد بن خولہ کا ہے۔ سعد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر افسوس کا اظہار اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا انتقال مکہ معظمہ میں ہو گیا تھا۔ باب الاستعاذۃ من ارذل الامور ومن فتنۃ الدنیا وفتنۃ النار۔ ناکارہ عمر، دنیا کی آزمائش اور دوزخ کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ حدیث نمبر 6374۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو جن کے ذریعہ نبی اکرم پناہ مانگتے تھے۔
اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر کو پہنچوں، تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ حدیث نمبر 6375۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، ناکارہ عمر سے، بڑھاپے سے، قرض سے اور گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، مالدار کی بری آزمائش سے، محتاجی کی بری آزمائش سے، مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے، جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب میں ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ باب الاستعاذۃ من فتنۃ الغنی، مالداری کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ حدیث نمبر 6376۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی آزمائش سے، دوزخ کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے امتحان سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مالداری کے امتحان سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ باب التعوذ من فتنۃ القبر، باب التعوذ من فتنۃ الفقر، محتاجی کے فتنہ سے پناہ مانگنا۔ حدیث نمبر 6377۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے فتنہ سے اور دوزخ کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کی بری آزمائش سے اور محتاجی کے امتحان سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے، جیسا کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، گناہ سے اور قرض سے۔ متفق علیہ۔ محتاجی اور قرض بہت ہی خطرناک عذاب ہیں۔ میری دن رات یہ دعا ہے کہ اللہ مجھ کو اور میرے متعلقین اور شائقین صحیح بخاری کو آخر تک قرض اور محتاجی سے بچائے۔ باب الدعاء بکثرت المال مع البرکہ، برکت کے ساتھ مال کی زیادتی کے لیے دعا کرنا۔
حدیث نمبر 6378 6379 ام سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں زیادتی کر، اور جو کچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ متفق علیہ۔ باب الدعاء بکثرت الولد مع البرکہ، برکت کے ساتھ اولاد کی زیادتی کی دعا کرنا۔ قتادہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے سنا کہ ام سلیم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر، اور جو کچھ تو دے اس میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس کے حق میں دعائے نبوی قبول ہوئی، 100 سال سے زائد عمر پائی، اور ان کے انتقال کے وقت اولاد و آفات کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ باب الدعاء عند الاستخارہ، استخارہ کی دعا کا بیان۔ یہاں پر علامہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک عبارت نقل کی گئی ہے، حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 سے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جاہلیت والوں کو سفر یا شادی یا تجارت کی کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ بتوں کے ہاتھوں میں دیے ہوئے تیروں سے فال نکالا کرتے تھے، اور اہل اسلام کو ان حرکتوں سے روکا گیا کیونکہ یہ محض جھوٹ اور شرکیہ کام تھا۔ اس کے عوض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ کی تعلیم فرمائی، جو تریاق مجرب ہے۔ اس کے لیے 2 رکعت نماز استخارہ مشروع قرار دی اور یہ دعا تعلیم فرمائی۔ حدیث نمبر 6382 جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی صورت کی طرح۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مباح کام کا ارادہ کرے، ابھی پکا عزم نہ ہوا ہو، تو 2 رکعت نفلی نماز پڑھے، اس کے بعد یوں دعا کرے، اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں تیری بھلائی سے، تو علم والا ہے، مجھے علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، یا دعا میں یہ لفظ کہے فی عاجل امری و عاجلہ، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، اور آگے فرمایا فی عاجل امری و عاجلہ، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ یہ دعا کرتے وقت اپنی ضرورت کا بیان کرنا چاہیے اور اس کا نام لے۔ جب کسی شخص کو ایک کام کرنے یا نہ کرنے میں تردد ہو، یا 2 باتوں یا 2 چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے میں، تو باب کی حدیث کے موافق
استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر خواب میں یا کسی طرح جو اس کے حق میں بہتر ہوگا اس پر کھول دے گا یا اسی کی توفیق دے گا۔ بس جو استخارہ بس سند صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ یہی ہے۔ باقی استخارے جو شیعہ امامیہ کرتے ہیں، مثلا تسبیح پر یا استخارہ ذات الرقا، ان کی اصل حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ استخارہ کرنا گویا اللہ سے طلب خیر کرنا اور مشورہ طلب کرنا ہے۔ قدرت کے اشارے ہوتے ہیں اور ان کی بنا پر اہل ایمان صاحبان فراست اللہ کے اشاروں کو سمجھ کر ان کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے دعائے مسنونہ جو یہاں مرقوم ہے بہترین دعا ہے۔ بکثرت یوں پڑھنا اللہم خیر لی واختر لی بھی استخارہ کے لیے بہترین عمل ہے۔ باب الوضوء عند الدعاء، وضو کے وقت کی دعا کا بیان۔ حدیث نمبر 6383، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے وضو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، آپ نے وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ میں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی، پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی بہت سی انسانی مخلوق سے بلند مرتبہ عطا کرنا۔ باب الدعاء اذا علی عقبہ، کسی بلند ٹیلے پر چڑھے اس وقت دعا کرنا۔ امام بخاری کہتے ہیں قرآن میں جو خیرٌ عقبہ آیا ہے تو عاقبت اور عقب کے ایک ہی معنی ہیں جن سے آخرت مراد ہے۔ حدیث نمبر 6384، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، آپ نے فرمایا لوگو اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب ذات کو نہیں پکارتے ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا آپ نے یہ فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باب الدعاء اذا هبط وادیا، کسی نشیب میں اترتے وقت کی دعا کا بیان۔ اس سلسلے میں حضرت جابر حدیث روایت کرتے ہیں، اس میں یوں ہے جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب نشیب میں اترتے تو تسبیح کہتے، یعنی سبحان اللہ۔ باب کے اس بات کے لیے حدیث جابر ہی کو کافی سمجھا گیا۔ باب الدعاء اذا اراد سفرا او رجع، سفر میں جاتے وقت یا سفر سے واپسی کے وقت دعا کرنا۔ اس باب میں یحییٰ بن اسحاق سے حدیث مروی ہے جو انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر میں نکلتے وقت دعا اس باب میں بیان نہیں کی، شاید ان کو کوئی حدیث اپنی شرط پر نہ ملی ہوگی۔ امام مسلم نے ابن عمر سے روایت کیا ہے
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کرتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین۔ حسن حسین میں یہ دعا منقول ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والولد، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ حدیث نمبر 6385۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج یا عمرہ سے واپس ہوتے تو زمین سے ہر بلند چیز پر چڑھتے وقت 3 تکبیریں کہا کرتے تھے، پھر دعا کرتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لوٹتے ہیں ہم توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا تمام لشکر کو شکست دی۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ کی بلندی و بڑائی کو یاد رکھ کر نعرہ تکبیر بلند کرنا شان ایمانی ہے۔ ایسے عقیدہ و عمل والوں کو اللہ دنیا میں بھی بلندی عطا کرتا ہے۔ آیت کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، آیت نمبر 21 ہے شاید، میں وہی اشارہ ہے۔ لشکر کو شکست دینے کا اشارہ جنگ احزاب پر ہے، جہاں کفار بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے مگر آخر میں خائب و خاسر ہوئے۔ باب الدعاء للمتزوج، شادی کرنے والے دلہا کے لیے دعا کرنا اور اسے دعا دینا۔ حدیث نمبر 6386۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر زردی کا اثر دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے برابر سونے پر شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کر، چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعا دی تھی، بارک اللہ لک یا بارک اللہ لکما وجمع اللہ بینکما، شادی کے موقع پر برکت کی دعا میں اشارہ ہے کہ شادی ہر دو کے لیے باعث برکت ہو، روزی، رزق، آل و اولاد، دین و ایمان سب میں برکت مراد ہے۔ حدیث نمبر 6387۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی، پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کنواری سے یا بیاہی سے؟ میں نے کہا بیاہی سے۔ رسول اکرم نے کہا کسی لڑکی سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، یا آپ نے ایسے کہا تم اسے ہنساتے، وہ تمہیں ہنساتی؟ میں نے کہا میرے والد شہید ہوئے، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی لڑکی لاؤں، چنانچہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔
اور ابن عیینہ اور محمد بن مسلمہ نے عمرو سے روایت کیا ہے، اس کی دعا اس طرح سے ہے: اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ شادی میں بھی جذبات سے زیادہ دور اندیشی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر کا یہ واقعہ عبرت و نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنی بہنوں کی پرورش کرنا بھی ایک بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ ہر جوان کو ایسی توفیق بخشے، آمین۔ باب ما یقول اذا اتی اہلہ، جب مرد اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا دعا پڑھے؟ حدیث نمبر 6388۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے: اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو کچھ تو ہمیں عطا فرما اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ تو اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر ہوگی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عورت سے ملاپ کے وقت بھی مغلوب الشہوہ نہ ہونا، بلکہ اللہ کو یاد رکھنا، اس کا اثر یہ ہونا لازمی ہے کہ اس کی اولاد پر بھی اس کیفیت کا پورا اثر رہے گا، اور وہ یقیناً شیطانی خصائل و اثرات سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ ماں باپ کے خصائل بھی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنا فی الدنیا حسنہ، نبی اکرم کی یہ دعا: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر۔ حدیث نمبر 6389۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی: اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ سے بچا۔ بڑی بھاری اہم دعا ہے کہ دنیا اور دین ہر دو کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی ہے، بلکہ دنیا کو آخرت پر مقدم کیا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا کے سدھار ہی سے آخرت کی اصلاح ہوگی۔ باب التعوذ من فتنة الدنیا، دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگنا۔ حدیث نمبر 6390۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھاتے تھے، یعنی بہت تاکید کے ساتھ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارہ عمر سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ دعا اس قابل ہے کہ اسے بغور پڑھا جائے، اور مذکورہ کمزوریوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ہر دعا کے معنی و مطالب و مقاصد سمجھنے کی ضرورت ہے، طوطے کی رٹ نہ ہونی چاہیے، یہی فلسفہ دعا ہے۔ باب تکریر الدعا، دعا میں ایک ہی فقرہ بار بار عرض کرنا اور بار بار کہنا۔ اس باب میں امام بخاری جو حدیث جادو کی لائے ہیں اس سے باب کا مطلب نہیں نکلتا، مگر انہوں نے اپنی عادت کے موافق اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا، جس کو انہوں نے طب اور بدو الخلق میں روایت کیا ہے۔ اور امام مسلم کی روایت میں یوں ہے: آپ نے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی۔ اور اس باب میں صاف وہ روایت ہے جس کو ابو داؤد اور نسائی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار دعا
اور 3 بار استغفار کرنا پسند تھا۔ حدیث نمبر 6391، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ آپ سمجھنے لگے کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی، پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے پوچھی تھی۔ عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ خواب کیا ہے؟ کہا میرے پاس 2 مرد آئے، یہاں مردوں فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا وہ جادو کس چیز میں ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی پر کھجور کے خوشہ میں۔ پوچھا وہ ہے کہاں؟ کہا زروان میں، اور زروان بنی زریق کا ایک کنواں ہے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اکرم اس کنواں پر تشریف لے گئے، اور جب عائشہ کے پاس دوبارہ واپس آئے تو کہا واللہ اس کا پانی تو مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کے کھجور کے درخت شیطان کے سر کے مانند تھے۔ بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں کنویں کے متعلق بتایا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی، اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز پھیلاؤں۔ عیسیٰ بن یونس اور لیث نے ہشام سے اتنا بڑھایا، اضافہ کیا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، تو آپ برابر دعا کرتے رہے اور پھر پوری حدیث کو بیان کیا۔ حدیث نمبر 6392، لیکن اس سے پہلے باب ہے باب الدعاء علی المشرکین، مشرکین کے لیے بد دعا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری مدد کر ایسے قحط کے ذریعہ جیسا یوسف کے زمانے میں پڑا تھا، اور آپ نے بد دعا کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے۔ اور عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا کی اے اللہ فلاں فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت لیس لک من الامر شیء نازل ہوئی۔ انسانی زندگی میں بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان دشمنوں کے خلاف بد دعا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قریش مکہ کی متواتر شرارتوں کی بنا پر نبی اکرم نے وقتی طور پر مجبوراً یہ بد دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور اشرار قریش سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حدیث نمبر 6392، ابن ابی اوفا روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لیے بد دعا کی اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، حساب لینے والے احزاب کو شکست دے دے، یعنی مشرکین کی جماعتوں کو انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ حدیث نمبر 6393، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے تو دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے، اے اللہ کمزور و ناتواں مومنوں کو نجات دے دے، اے اللہ قبیلے مضر پر اپنی پکڑ سخت کر دے، اے اللہ وہاں ایسا قحط پیدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد کچھ کمزور مساکین مسلمان مکہ میں رہ کر کفار مکہ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہے تھے، انہی کے لیے آپ نے یہ دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور مظلوم اور ضعفاء مسلمانوں کو ان کے شر سے نجات ملی۔ مشرکین مکہ آخر میں مسلمان ہوئے اور بہت سے تباہ ہو گئے۔ حدیث نمبر 6394، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی جس میں شریک لوگوں کو قرہ کہا جاتا تھا۔ قرہ یعنی قرآن پڑھنے والے، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی چیز کا اتنا غم ہوا ہو جتنا آپ کو ان کی شہادت کا غم ہوا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ کہتے تھے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 6395، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکم، یعنی آپ کو موت آئے۔ عائشہ ان کا مقصد سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ علیکم السلام واللعنہ، تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، اللہ تمام امور میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ رسول اکرم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں انہیں کس طرح جواب دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وعلیکم۔ حدیث نمبر 6396، علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت نے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور صلاۃ وسطیٰ وہی عصر کی نماز ہے۔ باب الدعاء للمشرکین، مشرکین کی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ حدیث نمبر 6397، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ طفیل بن عمرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، قبیلہ دوس نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا ہی کریں گے، لیکن آپ نے دعا کی اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔ پھر ایسا ہی ہوا، قبیلہ دوس نے اسلام قبول کیا اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت،
نبی اکرم کا یوں کہنا، اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث نمبر 6398۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، میرے رب میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، اے اللہ میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرے با ارادہ اور بلا ارادہ کاموں میں، اور میرے ہنسی مذاق کے کاموں میں، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں، اور ان میں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دعا کے آخر میں لفظ انک علی کل شیء قدیر فرمانا اس چیز کا اظہار ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہی استغناء الہی تو وہ چیز ہے جس سے بڑے بڑے پیغمبر اور مقرب بندے بھی تھراتے ہیں، اور رات دن بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے قصوروں کا اقرار اور اعتراف کرتے رہتے ہیں۔ اگر ذرا بھی انانیت کسی کے دل میں آئی تو پھر کہیں ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمہ اللہ اپنے مکاتیب میں فرماتے ہیں، وہ پروردگار ایسا مستغنی اور بے پرواہ ہے کہ اگر چاہے تو ہر روز حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کی طرح لاکھوں آدمیوں کو پیدا کر دے، اور اگر چاہے تو دم بھر میں جتنے مقرب بندے ہیں ان سب کو راندے درگاہ بنا دے۔ جل جلالہ، یہاں مشیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مشیت اور چیز ہے اور قانون دوسری چیز۔ قوانین الہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ حدیث نمبر 6399۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری خطاؤں میں، میری نادانی میں، اور میرے کسی معاملے میں، زیادتی میں، ان باتوں میں جن کا تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میری ہنسی مذاق اور سنجیدگی میں، اور میرے ارادہ میں، اور یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہیں، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ باب الدعاء فی الساعۃ التی فی یوم الجمعہ، اس قبولیت کی گھڑی میں دعا کرنا جو جمعہ کے دن آتی ہے۔ حدیث نمبر 6400۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جسے اگر کوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت کرے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، اور ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ آپ اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یستجاب لنا فی الیہود ولا یستجاب لهم فینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان
اور یہ فرمان یہود کے حق میں ہماری جوابی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوئی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 6401، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، لیکن عائشہ نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرمی اختیار کر اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ رسول اکرم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور ان کے بدلے میں میری دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔ باب التامین، جہری نمازوں میں آمین بالجہر کہنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 6402، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جہری نمازوں میں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر بلند آواز سے آمین کہنا امت کے سواد اعظم کا عمل ہے، مگر برادران احناف کو اس سے اختلاف ہے۔ اس سلسلہ میں مقتدائے اہل حدیث حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا ایک مقالہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ قارئین کرام اس مقالہ کو بغور مطالعہ فرماتے ہوئے حضرت مولانا مرحوم کے لیے اور مجھ ناچیز خادم کے لیے بھی دعائے خیر کریں گے۔ اہل حدیث کا مذہب ہے کہ جب امام اونچی قرأت پڑھے تو ولضالین کے بعد مقتدی بلند آواز سے آمین کہیں گے، جیسا کہ حدیث ذیل سے ظاہر ہے۔ عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی سمع من صلى من الصف الاول، رواہ ابو داود وابن ماجہ، وقال حتی يسمعها اہل الصف الاول فیرتج بها المسجد۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے، ایسی کہ پہلی صف والے سن لیتے، پھر سب لوگ بیک آواز آمین کہتے تو تمام مسجد آواز سے گونج جاتی۔ اس مسئلہ میں اپنی قوت ثبوت کی وجہ سے بعض محققین علماء حنفیہ کو بھی اپنا قائل بنا لیا۔ چنانچہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی مرحوم شرح وقایہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں، یہاں پر لمبی عبارت ہے شرح وقایہ کی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سندوں کے ساتھ آمین بالجہر کہنا ثابت ہے۔ وہ ایسی سندیں ہیں کہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں اور طاقت دیتی ہیں، جو ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ابن حبان، امام شافعی کی کتاب الام وغیرہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ابن حبان کی روایت سے ثابت ہے۔ اسی واسطے ہمارے بعض علماء مثلا ابن حمام نے فتح القدیر میں اور ان کے شاگرد ابن امیر الحاج نے حلیۃ المصلی
شرح منیت المصلی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آمین بالجہر کا ثبوت باعتبار روایات کے قوی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔